سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق فارسی محاورے دیر آئے درست آئے، لیکن راول پنڈی شریف کے اچے عرفان صدیقی صاحب نے اس قصوروار کے کالم تسی اچے اسی قصوری کے جواب میں نواز شریف سے نہیں چابی برداروں سے رجوع کرے لکھا ہے۔ یہ کالم پڑھ کر فارسی محاورے کو غلط کرنے کو دل کرتا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ برسوں سے تشنہ طلب سوالوں کے جواب انہوں نے دیر صحیح دیے تو ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہی غلط دیا۔ جذبات کی پوشاک پہنانے سے اصول دفن نہیں ہو جاتے، غصے اور انتقام میں واقعی انسان کی نظر دھندلا جاتی ہے۔ کالم کے عنوان میں ہی ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں۔ گویا عوام اپنے لیڈروں نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو کو نہ مشورے دیں نہ تجاویز دیں، بلکہ آئینی طور پر جس اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اس سے رجوع کرے۔ گویا کالم کا عنوان ہی غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ کیا اقتدار ملنے کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان آئین، جمہوریت اور سیاست کے بنیادی تقاضوں کو ہی بھول جائے؟ عوام ہو یا صحافی، جمہوریت میں ہماری خواہشات کا محور و مرکز صرف سیاستدان ہے۔ ہم انہیں مشورے دیں گے اور انہیں سے رجوع کریں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ البتہ پیر راول پنڈی پہلے بھی اپنے شاگرد جرنیلوں کو مشورے دینے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب بھی یہ کام جاری رکھیں، ہمیں اس آئینی گناہ میں شریک نہ کریں۔ وہی جنرل باجوہ جن کو آج آپ مطعون کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنے شاگرد کے طور پر متعارف کرواتے تھے، انہیں مسلسل مشوروں سے نوازتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے یہ مشورے میاں صاحب کو ہمیشہ الٹے پڑے۔ محترم عرفان صدیقی صاحب کے کالم سے یہ بھی پتہ چلا کہ مفادات کے تحت انسانی سوچ کس قدر جلد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نہ کوئی اصول دیکھا جاتا ہے اور نہ اپنی ساکھ کا خیال کیا جاتا ہے۔ کل جو بات ناجائز تھی اسے جائز کہنے میں ذرا برابر تعامل نہیں کیا جاتا۔ ابھی چند سال پہلے آپ ہی نے میاں صاحب کے ذریعے خلائی مخلوق اور کٹ پتلیوں کا کھیل کی اصطلاحات متعارف کروائی تھی۔ اقتدار قریب آتا دیکھ کر آپ نے انہیں چابی بردار کہنا شروع کر دیا۔ اس ماہیت قلب پر انہیں مبارکباد ہی دی جا سکتی ہے، تاہم پاکستانی لغت میں اس تبدیلی کو خلا تضاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے گرگٹ کے رنگ بدلنے کی باتیں تو سن رکھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک دو ہفتے میں ہی مرد نازاں کا موقف تبدیل ہو سکتا ہے۔ اپنی پرانی حلیف جماعت پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو پیر راول پنڈی نے برادرم رؤف کلاسرا کے اس سوال زرداری صاحب سے مسافے پر انگلیاں گن لینی چاہیے، اس پر کہا کہ یہ تو ان کے لیے خراج تحسین ہے۔ میرے مسالت کے مشورے پر کالم کے جواب میں کہا کہ زرداری صاحب کو نہ مشق سیاستدان ہے۔ اس زبانی مشق کے ساتھ جب نون لیگ کے اتحاد کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی زمین اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ بلاول کے وزیر اعظم بننے کی خواہش کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ایک ہی سانس میں ایک ہی جماعت کے بارے میں مختلف خیالات کو تضاد بیانی نہ کہیں تو اور کیا نام دیں؟ سب سے دلچسپ دلیل الذوالفقار کی طرف سے طیارہ اغوا کرنے کے حوالے سے پیش کی گئی۔ فرمایا طیارہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں، مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے اغوا کیا تھا، جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا اور وہ اسی داغ ندامت کے ساتھ معدوم ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو نے PPP پر کبھی اس کا سایہ تک نہ پڑنے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیر راول پنڈی اور جرنیلوں کے اساتذہ جس رسالہ تکبیر میں خامہ فرسائی کیا کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ الذوالفقار اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی پیڑ کی دو شاخیں اور دونوں کو دہشت گرد قرار دیا کرتا تھا۔ اس وقت آپ بھی اسی نقطہ نظر کے حامی تھے۔ جماعت اسلامی اور آپ اس وقت جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے، کوڑے مارنے اور پھانسی چڑھانے کے عمل میں برابر کے شریک تھے۔ میرے کالم نے کم از کم آپ کو برسوں پرانے احساس جرم سے نکلنے کا موقع تو دے دیا، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو معاف کر دیا اور اس کے حق میں گواہی دے دی۔ حالانکہ ضیاء دور میں پیپلز پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ دشنام ترازوں کی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ برسوں بعد آپ کی سوچ میں خود تبدیلی آئی ہے تو آپ کو چاہیے کم از کم اپنے ماضی کے نظریات سے اعلانیہ برات کا اظہار کریں۔ اس قصوروار کالم نگار نے سیاسی جماعتوں میں مسالت کی وکالت کرتے ہوئے قابل احترام عرفان صدیقی صاحب کو یاد دلایا تھا کہ پاکستانی بچوں کا قتل عام کرنے والے طالبان سے مذاکرات کی بات ہوئی،
تو آپ کو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اور آپ کشاں یہ کام کرنے پر آمادہ تھے، مگر آج ایک سیاسی پارٹی سے مصالحت کے لیے تیار نہیں۔ قبلہ عرفان صدیقی صاحب نے جواباً کہا، طالبان سے مذاکرات ایسے ہی تھے جیسے کسی خود سربراہ جتھے سے کیے جاتے ہیں۔ ان کی سوچ میں طالبان کے حوالے سے تبدیلی خوش آئند ہے، وگرنہ ان کے ماضی کے کالم گواہ ہے کہ وہ طالبان اور ان کی سوچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان میں کسی علم نہیں کہ پیر راولپنڈی برسوں حافظ سعید کے جہاد کے حامی اور صلاح کار رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے حافظ سعید صاحب مشکل کا شکار ہوئے، پیر راولپنڈی نے ان کے لیے آج تک آن ریکارڈ کلمہ خیر تک نہیں کہا۔ چند سال کے اندر سوچ میں اس قدر بڑی تبدیلیوں کو کیا نام دیا جائے؟ مجھے تو یہ نظریاتی تبدیلی نہیں، مفاداتی تبدیلی لگتی ہے۔ ہماری حرمہ نصیبی یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کو ایسے خوشامد پرست مل جاتے ہیں جو ان کو اچھے مشوروں سے دور کر دیتے ہیں، اور انہیں صرف وہی مشورے دیے جاتے ہیں جو ان کے وقتی مفادات میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھے مشیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصول پر مبنی مشورے دے، مفاد پر مبنی نہیں۔ فوری فائدے کو بلا کر دور رس فائدے کی بات کرے، لڑائی کی بجائے مصالحت کا مشورہ دے، کیونکہ لڑائی بلا کر دونوں فریقوں کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈر بھی اس قدر خوشامد پسند ہے کہ وہ اصول اور مفاد، خوشامد اور حق گوئی، جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور میں شہباز گلوں کو فروغ ملا، اور اللہ نہ کرے کہ نواز شریف دور میں ہی ایسے ہی لڑنے والے اور دشنام بھیجنے والوں کو فروغ ملے۔ کل جب نواز شریف اور عرفان صدیقی مظلوم تھے تو ہم صحافیوں کا فرض تھا کہ ان کے حق میں بات کرتے، اور آج اگر عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو بھی ہم صحافیوں کا فرض ہے کہ اتنی بلند آواز میں ان کے حق میں بات کریں۔ چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے۔ اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات کرنا بھی انہی کا فرض ہے۔ ہم تو صرف قلم کے امین ہیں، یہ فرض سیاست کے امینوں کا ہے۔ جس کا کام ہے اسی کو ساجے۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔